اتوار کو امی کی برسی ہے، قرآن خوانی کروائیں گے، چچی کو بتا دینا۔ شایان نے براہ راست کھانے کی میز سے برتن سمیٹتی مہرو سے مخاطب ہو کر کہا تو اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ حسن مراد صاحب ہتھیلیاں میز پر جمائے کرسی سے اٹھے تو مہرو نے پانی کا جگ میز پر دھرتے ہوئے سرعت سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی ہسپتال میں ہوں گے یا پھر ہم پر احسان عظیم کرنے کا سنگین ارادہ کر چکے ہیں، کیونکہ خوشگوار تو کہا نہیں جا سکتا۔ زین نے پرسوچ انداز میں تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے سلاد کی پلیٹ سے کھیرا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ بابا میں ہسپتال جا رہا ہوں، صبح ملتے ہیں۔ زین کو نظر انداز کرتے شایان نے حسن مراد صاحب کو مخاطب کیا۔ تمہاری تو دن کی ڈیوٹی نہیں تھی؟ انہوں نے کمرے کی طرف جاتے جاتے اس سے رک کر پوچھا۔ دوست کی جگہ جا رہا ہوں، وہ کسی ضروری کام سے شہر سے باہر گیا ہوا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ جلدی میں جملہ مکمل کر کے باہر چلا گیا۔ برخوردار، تم بھی اٹھو، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ بابا کے مخاطب کرنے پر زین اٹھا۔ میری چائے بنا کر سونا، اس نے مہرو کو مخاطب کرتے ہوئے تحکم برے انداز میں کہا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ بائک کی چابیاں ہاتھ میں لیے ہوا میں اچھالتا زین بیرونی دروازے کی جانب بڑھتے بڑھتے یکدم رکا۔ بے ساختہ نگاہ ٹیرس پر پڑی جہاں شایان چچا کے دالان کی جانب رخ کیے کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو دالان میں موجود زری پر پڑی جو پودوں کو پانی دیتے ہوئے لب ہلا رہی تھی۔ دور ہونے کے باعث کچھ سنائی تو نہ دیا، لیکن اس نے اندازاً اخذ کر لیا تھا کہ وہ کوئی شعر یا گانا گنگنا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سر اٹھا کر شایان کی طرف دیکھا اور شایان کو کھویا پا کر وہ دونوں گھروں کے درمیان موجود لکڑی کا دروازہ پار کر کے چچا کے دالان میں آ گیا۔ محترمہ، کیا ہو رہا ہے؟ پانی کا پائپ کیاری میں رکھ کر زری حیرت سے پلٹی۔ اتنی عزت اور وہ بھی زین حسد کر رہا تھا، ناقابل یقین بات تھی۔ دکھائی نہیں دے رہا کیا؟ زبردستی مسکرا کر رکھائی سے جواب دیا گیا تو وہ معنی خیز انداز میں مسکراہٹ دبائے ٹیرس کی جانب مڑا۔ زری کی نگاہیں بھی بے ساختہ اٹھیں۔ ایک پل کو تو وہ بھی دنگ رہ گئی، جبکہ شایان بھی چوری پکڑے جانے پر سٹپٹا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا تھا۔ میری بلا سے جو بھی کرو، فی الوقت تمہیں اس صورتحال سے آگاہ کرنے آیا تھا۔ زین نے انگلی کا رخ شایان کی طرف کیا جو آنکھیں پھاڑے دور سے زین کے کیے گئے اشارے پر بدحواسی کا شکار ہو رہا تھا۔ مستقبل میں اکڑو، بدمزاج اور کھڑوس انسان سے پالا نہ پڑ جائے، اس لیے میرے کھینچے گئے نقشے پر نظر ثانی کر کے خود کو بچا لو۔ لب دبائے وہ اسے دھمکی آمیز انداز میں مدبرانہ مشورہ دے رہا تھا۔ زری نے اپنے تئیں اس کی نپے تلے انداز میں کہی گئی بات سن کر لب بھینچے۔ تمہارے مزید کچھ کہنے سے پہلے میں تمہیں باہر کا راستہ نہ دکھا دوں؟ اس نے زین کو دھکا دیتے ہوئے دالان کے پار دروازے کی جانب دھکیلا۔ تم سے بھلائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سر افسوس میں ہلاتے ہوئے ٹیرس کی جانب رخ موڑ کر اور شایان کو زبان چڑھا کر وہ بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ زری موٹر بند کر کے اندر چلی گئی، لیکن جاتے جاتے شایان کو خشمگی نظروں سے گھورنا نہ بھولی۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ شایان خود خاموش ہے اور یہ نااہنجار اس کے لیے زری کا رشتہ مانگنے کا کہہ رہا ہے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ حسن مراد صاحب پرانے طرز کی کلاشن کوف ہاتھ میں پکڑے تیش کے عالم میں زین کی گردن اڑانے کے در پہ تھے۔ وہ دائیں بائیں اچھلتے کودتے گھن چکر بنا جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہرو صوفے پر ٹانگے پسارے لیز اور کوک سے بھرپور انصاف کرتی اس منظر سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بابا، جب بھائی زری کو پسند کرتے ہیں تو آپ چھوٹے چچا کے گھر رشتہ مانگنے کیوں نہیں جاتے؟ عقب سے چلا کر کہتے زین نے ان کے غصے کو مزید ہوا دی۔ خالو، چھپکلی! مہرو صوفے پر کھڑے ہو کر اچھلتے ہوئے شور مچانے لگی۔ حسن مراد ہڑبڑا کر کلاشن کو زمین پر پھینک کر تیزی سے دائیں بائیں دیواروں پر نگاہ ڈال کر صوفے کی جانب دیکھنے لگے جہاں چھپکلی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کدھر ہے؟ بتاؤ بھی، بلا وجہ اتنا واویلا کیوں مچا رہی ہو؟ انہوں نے ڈپٹ کر پوچھا۔ ذرا سا دائیں جانب سر گھما کر اور ایک ہاتھ کمر کے پیچھے کر کے زین کو اشارہ کرتے وہ مصنوعی شور و غل کرنے لگی، جبکہ زین کلاشن کو اٹھائے
ہال کے پچھلے دروازے سے نکل کر چھت پر جا چکا تھا۔ وہ آرام سے صوفے سے اتر کر معصومیت سے زمین پر نہ پائی جانے والی چھپکلی تلاش کرتے حسن مراد صاحب سے گویا ہوئی، ابھی تو ادھر ہی تھی، میرے پاؤں پر بیٹھ کر مجھے آنکھیں نکال رہی تھی۔ مہرو نے حیرانی ظاہر کی۔ وہ پلٹ کر زمین کی جانب دیکھنے لگے جہاں چند لمحے قبل انہوں نے اپنا قدیم اسلحہ رکھا تھا، پھر رخ موڑ کر مہرو کو گھورنے لگے۔ یہ کارستانی تمہاری تھی؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تو اس کا ازلی ڈھیٹ پن دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑانے لگے۔ تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ صوفے پر شکستہ انداز میں بیٹھ گئے۔ مہرو کے دل کو کچھ ہوا۔ اپنوں سے دور رہنے کی اذیت سے وہ بخوبی واقف تھی، حالانکہ اس کے اپنے تو منو مٹی تلے سو گئے تھے، لیکن حسن مراد صاحب کے اپنے چند قدموں کے فاصلے پر مقیم 3 برس سے لا تعلقی اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا اور خالو کا موازنہ کرنے لگی تھی، پھر جبراً مسکراتے ہوئے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہم پرانی غلطیاں بھلا کر ایک نہیں ہو سکتے؟ میں بچپن سے آپ کے معاملات میں نہیں بولی، خالہ بھی آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن آج اتنا ضرور کہوں گی کہ غلطی آپ سے ہوئی تھی۔ سوچوں میں محو وہ چونکے، پھر سر اٹھا کر مہرو کو ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ علیحدگی کا فیصلہ بہروز چاچو نے نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کے کان میں ڈالنے والی آپ کے پھپھو کے بقول بہروز کو کاروبار سے لے کر گھر تک علیحدہ چاہیے، اور ان کے پھیلائے گئے فساد کو سنجیدگی سے لے کر آپ نے بنا بات کی تصدیق کیے چند دنوں میں سب کچھ علیحدہ کر کے قطع تعلق کر لیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئے۔ مہرو کے لب و لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ حقیقت بیان کر رہی ہے، لیکن انہیں پھر بھی ناقابل یقین لگ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پھپھی جھوٹ کیوں بولیں گی؟ حسن مراد آہستہ سے بڑبڑائے۔ یہ تو آپ اپنی چہیتی پھپھی جی سے پوچھئے گا۔ فی الوقت میں چلی شام کے کھانے کی تیاری کرنے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ کر وہ ان کی کیفیت جانتے ہوئے بھی جاتے جاتے زیر لب مسکرا کر گئی تھی۔ تم یہاں موجود ہو اور میں پورا گھر چھان کر آ رہا ہوں۔ بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتے اس کا سانس پھول چکا تھا۔ زین نے آگے بڑھ کر ہاتھ سے ڈائجسٹ چھینتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا۔ مہرو اس افتاد پر بوکھلا کر ایک دم پلنگ سے اٹھی۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے میں تمہیں نفسیاتی مریض کہتا ہوں۔ جتنی آوازیں دے لو، تم کانوں میں روئی ٹھونسے عجیب مراکبوں میں گم ہوتی ہو، بھلے اگلے انسان کا چیخ چیخ کر گلا ہی بیٹھ جائے، لیکن محترمہ کی طرف سے جائے بھاڑ میں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مارے غصے سے وہ چیخ کر اس پر برس پڑا۔ مہرو نے خاموشی سے اسے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ نیچے ہنا آپی کو آئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، آپ کی تشریف آوری کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگر ملکہ عالیہ کو نیچے جانے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو انہیں اوپر بلا لوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گولہ باری کرتا، مہرو نے خاموشی سے نیچے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ میری خواہش تھی کہ شایان اور مہرو کا رشتہ ہو جاتا، لیکن ہمارے چھوٹے برخوردار کا کہنا ہے کہ وہ تو زری کو پسند کرتا ہے۔ ہال میں داخل ہونے سے پہلے اندر سے حسن مراد کی آواز آئی تو وہ دنگ رہ گئی۔ میری دلی خواہش تھی کہ بانو کی بیٹی ہی میری بہو بنے۔ انہوں نے مہرو کی امی کا نام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ خالو ان کی بہنوں کی طرح عزت کرتے تھے، لیکن یہ خواہش، اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی فیصلہ سناتے، وہ چہرے پر مصنوعی حشاش پشاش لبادہ اوڑے اندر آ کر ہنا آبی کے گلے لگ گئی۔ کہاں تھیں؟ کب سے تمہیں آوازیں دے رہے تھے؟ انہوں نے استفسار کیا۔ چھت پر ڈائجسٹ پڑ رہی تھی، وہ بتا کر اٹھی۔ ہنا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کیا کھائیں گی؟ دن کے کھانے کا انتظام کرنے جا رہی ہوں۔ ہنا کی گود میں بیٹھے شہریار کے گال کھینچتے اس نے سوال کیا۔ ہنا آپ ہی مسکرائیں تو وہ ماتھے پر شکنے ڈالے انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ حسن مراد صاحب نماز کا کہہ کے مسجد روانہ ہو چکے تھے۔ ادھر بیٹھو، کھانا پینا تو ہوتا ہی رہے گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ زری اور شایان کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کلائی سے پکڑ کر پہلو میں بٹھاتے زری سے سوال کیا۔ مہرو لب سکیڑے بد دلی سے زین کی بتائی گئی کہانی کو گوش گزار کرنے لگی۔ اماں، تیری ماری گئی ضرب سے جو درار پڑی ہے وہ اب تک ویسی کی ویسی ہی ہے۔ ذرا جو حسن کو احساس ہوا ہو کہ اسے بدگمان کیا گیا تھا۔ حسن مراد صاحب کے قدم ساکت و جامد رہ گئے جب اندر سے پھپھی زاد بہن کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ اپنی اہلیہ کی برسی پر زین کے ہمراہ پھپھی کو لینے آئے تھے،
لیکن گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھتے جو زہر کانوں میں انڈیلا گیا تھا ان کا تو حیرت و صدمے کے باعث گلا ہی خشک ہو چکا تھا۔ میرے بھائی نے 50 کنال زمین ہونے کے باوجود مجھے وہی حصہ دیا بقول اس کے جو میرا حق بنتا تھا۔ اگر 2-4 لاکھ زیادہ دے دیتا تو کیا ہونا تھا؟ اسے اپنی تربیت کا زوم تھا نا، جس کی وجہ سے اس کا خاندان ہمیشہ جڑا رہنا تھا، بس وہی زوم توڑ دیا میں نے۔ کاش کہ وہ نفرتوں کی اس آگ کو دیکھ پاتا جو میں نے بڑے بھتیجے کے دل میں جلائی ہے۔ پان چباتے پھپھی کا برسوں سے دل میں جلتا حسد زبان پر در آیا تھا۔ انہیں مہرو کی بات پر یقین نہ آیا تھا، لیکن آج ان کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ احساس زیاں کا مطلب صحیح معنوں میں اسی پل معلوم ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے چپ چاپ باہر گاڑی میں موجود زین کی طرف چلے گئے، کیونکہ کچھ کہنے اور کرنے کو بچا ہی کہاں تھا۔ ارے بھائی، اس طوطے کے ساتھ اپنی زبان بدل کیوں نہیں لیتے آپ؟ ایک یہ ہے جو سارا دن اپنی بسوری آواز میں شور شرابہ مچا کر سکون تباہ کرتا رہتا ہے، اور ایک آپ محترم ہیں اس کے برعکس خاموشی اختیار کر کے ضد کیے رکھتے ہیں۔ شاید اسی لیے اپنی جگہ اس کو بولنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ مہرو نے پائنتی پر بیٹھے دائیں بائیں سر گھماتے طوطے کو کینہ ساز نظروں سے دیکھا، جیسے نظروں ہی نظروں میں قتل کر دے گی۔ جب سے حنا آپی اور خالو کے مابین کی گئی بات سنی تھی، اسے ایک پل کو چین نہیں مل رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود ذہن اسی بات پر جا اٹکتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی دھلائی کس خوشی میں کی جا رہی ہے؟ ہال میں داخل ہوتے ہی زین نے اپنے معمول کے مطابق مہرو سے پوچھا، پھر لاپرواہی سے طوطے کے پاس پائنتی پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ آپ بہن سمجھتے ہیں تو بھائی ہونے کا حق بھی ادا کیجیے نا۔ اپنے ماں باپ تو ایکسیڈنٹ کے حادثے کا شکار ہو کر چل بسے، پھر خالہ جیسی ماں ملی تو سوچا کہ چلو کوئی تو جینے کی وجہ میسر ہے، لیکن پھر وہ بھی کینسر کو شکست نہ دے پائیں اور میری زندگی اندھیروں کی نظر کر گئیں۔ اب اگر آپ نے بھی ساتھ نہ دیا تو میں اپنے پھپھو کے گھر چلی جاؤں گی، لیکن یہ تعلق مر کر بھی نہیں جوڑوں گی۔ وہ بہت مشکل سے صبر و ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی، ورنہ آنکھوں میں تیرتی نمی چھلکنے کے در پر تھی۔ زین نے جوتے اتارتے سر اٹھا کر کیا ہوا والے انداز میں ہاتھ لہرا کر شایان سے سوال کیا۔ مہرو، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ ہی سے بات کروں گا، شایان نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ٹوکتے ہوئے رسان سے سمجھایا۔ وہ قہر بھری نگاہ ڈال کر پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کوئی مجھ ناچیز کو بتائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ زین جھنجھلا کر پائنتی سے اٹھا۔ یہ کیا ڈرامہ کر رہی ہے؟ اور آپ ہی کدھر ہیں؟ کچھ خاص نہیں، ویسے ہی معمولی بات کر رہے تھے، اور آپ ہی بابا کے ہمراہ چچی کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ شایان جواب دے کر باہر جانے لگا تو اس نے پیچھے سے ہانک لگائی، کہیں آپ کے رشتے کی بات کرنے تو نہیں گئے؟ اس نے پرجوش انداز اختیار کیا تو شایان نے رخ موڑ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ بابا کی خواہش ہے کہ ان کی بہو مہرو بنے، وہ کہہ کر باہر چلا گیا، اور زین وہیں ہمنک بنے کھڑا رہا کہ جیسے بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کون آیا ہے؟ اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ متجسس انداز میں پوچھتے ہوئے بہروز صاحب اندر آئے تو ٹھٹک کر وہیں رک گئے۔ سامنے صوفے پر برا جمان حسن مراد صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھپھی کے گھر سے لوٹتے ہی انہوں نے ایک پرعزم فیصلہ کیا تھا، جس میں حنا کو بھی شامل کر کے وہ بہروز کے گھر چلے آئے تھے۔ چچی کے پہلو میں بیٹھی شہریار سے الجھتی حنا نے اٹھ کر چچا کے سامنے سر جھکا کر انہیں سلام کیا۔ جواباً سر پر ہاتھ رکھتے وہ مسکرائے۔ وہ دوبارہ آ کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے ہنوز اسی انداز میں کھڑے ہونے کے بعد وہ بڑے بھائی سے سلام کر کے ہچکچاتے ہوئے بغل گیر ہوئے تو انہوں نے پرجوش ہو کر اسے گلے لگا لیا۔ پھر بولے، کچھ غلطیاں بدگمانی کا شکار ہو کر ہوتی ہیں۔ گزرے 2 برسوں کا کفارہ تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن اپنی غلطی کی معافی مانگ کر دوبارہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی التجا کرنے آیا ہوں۔ خود سے بھیجے حسن مراد صاحب اپنے چھوٹے بھائی بہروز سے مخاطب ہوئے۔ کیسا تعلق؟ بہروز صاحب نے ناسمجھی سے کہا۔ مہرو اور زین بھی متجسس ہو کر یہیں چلے آئے تھے۔ حالانکہ مہرو آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن زید اصرار کر کے اسے زبردستی ساتھ لایا تھا۔ زین تعجب سے دونوں بھائیوں کو گلے لگے دیکھ کر مہرو کی جانب پلٹا کہ جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہ کایا کیسے پلٹی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے بیزاری سے حنا کے پاس جا بیٹھی۔ ہمیں شایان کے لیے بطور دلہن آپ کی زری چاہیے۔ حنا نے مسکرا کر چچی کو دیکھا جو شش و پنج میں مبتلا
بہروز صاحب کو دیکھ رہی تھیں۔ مہرو نے چونک کر ہنا کو دیکھا۔ وہ مسکراہٹ چھپائے چچی کی جانب متوجہ تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ تو کب سے منتظر تھے کہ بڑے بھائی کو احساس ہو۔ اب اگر انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر کے ایک قدم آگے بڑھایا تھا تو وہ 2 قدم بڑھانے کو تیار کھڑے تھے۔ ہنا نے پرجوش ہو کر چچی کو گلے لگایا تو وہ اس کی بے اختیاری پر مسکرانے لگیں۔ شایان اور زری کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہنا کی جلد بازی عروج پر تھی، اور ساتھ ہی مہرو اور زین کا نکاح بھی کر دیتے ہیں۔ کیوں بابا؟ اس نے حسن مراد صاحب سے پوچھا تو انہوں نے اسبات میں سر ہلا کر تائید کر دی۔ زین اور مہرو کبھی ہنا کو دیکھتے تو کبھی حسن مراد صاحب کو۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ ہی کی نظر انداز کرنے پر اس نے ٹہوکا دے کر انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ دلوں تک رسائی حاصل کرنے والی بہن کا کمال، وہ سرگوشی میں کہہ کر زری کی جانب متوجہ ہوئی جو چائے کے لوازمات میز پر رکھ رہی تھی۔ زین پرسکون اعصاب لیے سرشاری میں مبتلا باہر نکل گیا۔ تو پھر میں یقین کر لوں کہ بڑے بھائی کی غلطی کو تم نے معاف کر دیا ہے؟ حسن مراد صاحب نے زری سے چائے لیتے ہوئے بھائی سے پوچھا۔ بیٹی سونپنے کی حامی بھر لینے کے باوجود آپ کی تسلی کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ تم حامی نہ بھی بھرو تو کیا فرق پڑتا ہے، میری تو ویسے بھی 3 بیٹیاں ہیں۔ وہ مہرو، ہنا اور زری کو محبت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے تفاخر سے بولے تو تینوں بیٹیوں نے بے ساختہ قہقہہ لگا کر گویا ان کی بات کی تائید کر دی تھی۔